أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم ناظرین، قرآن کریم کے 12ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے. آج ہم سورہ یوسف کی شروعات کرنے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را یہ ان حروف میں سے ہے جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اور مختلف صورتوں کے شروع میں کہیں الف لام میم ہے، کہیں الف لام را ہے، کہیں حامیم ہے، کہیں طٰہٰ ہے. یہ حروف آئے ہیں. ان حروف کا صحیح معنی اور مطلب اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، یعنی قرآن کی. انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک اس کو ہم نے اتارا ایسا قرآن جو کہ عربی زبان میں ہے. اس کتاب کو ہم نے ایسا قرآن بنا کر کے اتارا جو عربی زبان میں ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں کیوں نازل ہوا، کسی اور زبان میں کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو ایک تو سیدھا سادہ اس کا جواب یہ ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرب میں آئے تھے، اور ان کے لیے کسی دوسری زبان میں اگر کوئی کتاب آتی تو ظاہر ہے وہ سمجھ نہیں سکتے تھے، تو ان کے لیے عربی میں ہی ہونا ضروری تھا. اور عربی زبان جو ہے یہ دنیا کی سب سے رچ زبان ہے. اس میں جتنی گہرائی ہے اور ایک لفظ کے اندر مختلف معنی کی ادا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ دوسری لینگویجز میں اور دوسری زبانوں میں نہیں ہے. اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ لُغَةَ الْعَرَبِ أَفْصَحُ اللُّغَاتِ، عرب کی زبان تمام زبانوں میں سب سے فصیح زبان ہے. وَأَبْيَنُهَا وَأَوْسَعُهَا وَأَكْثَرُهَا تَأْدِيَةً لِلْمَعَانِي، اور سب سے واضح ہے اور سب سے وسیع ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے بہت وسعت پائی جاتی ہے. ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور ایک معنی کے لیے کئی الفاظ ہوتے ہیں. تو جو نفوس کے اندر، دلوں کے اندر جو معنی پیدا ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے والے زیادہ الفاظ عربی زبان میں ہوتے ہیں. اس لیے سب سے بہترین کتاب سب سے بہترین زبان میں نازل ہوئی، سب سے بہترین رسول پر نازل ہوئی، اور سب سے بہترین فرشتے کے ذریعے نازل ہوئی، اور روئے زمین کے سب سے بہترین خطے یعنی مکہ مکرمہ میں، اور اس کے بعد اس کے نزول کی شروعات سب سے بہترین مہینے میں یعنی رمضان میں ہوئی. فَكَمُلَ مِن كُلِّ الْوُجُوهِ، تو اس اعتبار سے قرآن ہر طریقے سے کامل ہے. اس کے بعد فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اے نبی یہ قرآن جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس کے ذریعے ہم آپ کو ایک بہترین واقعہ سنا رہے ہیں. احسن القصص، بہترین واقعہ. سورہ یوسف کی ایک خاص بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ اس صورت میں موجود ہے، اور یہ واقعہ قرآن کریم میں کہیں اور نہیں بیان کیا گیا ہے. ایک تو اسی صورت میں بیان ہوا ہے اور مکمل بیان ہوا ہے، اور اس واقعے میں عبرت اور نصیحت کے بہت سارے پہلو ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ کے شروعات میں یہ بات فرمائی کہ یہ احسن القصص ہے، ایک بہترین واقعہ ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ اس کے پہلے آپ بے خبر تھے، آپ کو خبر نہیں تھی حضرت یوسف کے واقعات کی. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا، یاد کرو کہ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر، اور میں نے سورج اور چاند کو دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کے باپ کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کے باپ بھی نبی تھے، دادا بھی نبی تھے، پر دادا بھی نبی تھے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ ایسے انسان کہ جو خود کریم ہیں، بزرگ ہیں، اور بزرگ باپ کے بیٹے ہیں، اور دادا بھی بزرگ ہیں، اور دادا کے والد بھی بزرگ ہیں، یہ ہیں یوسف
بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام۔ یوسف بھی نبی ہیں، ان کے والد یعقوب بھی نبی ہیں، ان کے والد اسحاق بھی نبی ہیں، اور ان کے والد ابراہیم بھی نبی ہیں۔ تو کہا کہ میں نے 11 ستارے اور چاند اور سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حضرت یعقوب نے کیا جواب دیا؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہا کہ اے میرے بچے تو اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا۔ اس میں ایک سبق یہ بھی ملا کہ خواب ہر ایک سے بیان نہیں کیا جاتا، اور نعمتوں کو اگر یہ ڈر ہو کہ اس پر حسد کیا جا سکتا ہے تو نعمتوں کو چھپانا چاہیے۔ اسی لیے ایک حدیث ہے، استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو چھپایا کرو۔ فإن كل ذی نعمت محسود، ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے وہ محسود ہوتا ہے، اسے حسد کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ظاہر کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ ڈر ہو کہ لوگ حسد کریں گے، حاسدین کا ڈر ہو، تو وہاں نعمت کو چھپایا جا سکتا ہے، بلکہ چھپانا بہتر ہے۔ یہ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، الصحیحہ کے اندر 1453 نمبر کی حدیث ہے۔ خواب کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ خواب آدمی دیکھتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر خواب کی تعبیر بیان کر دی جائے تو پھر وہ تعبیر عام طور سے واقع ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ الرؤیا علی رجل طائر، خواب ایک پرندے کے پیر پر ہوتا ہے، یعنی جیسے پرندہ اڑ جاتا ہے خواب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ما لم تعبر، جب تک اس کی تعبیر بیان نہ کر دی جائے۔ فاذا عبرت، اور جب اس کی تعبیر بیان کر دی جائے، وقعت، تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ ولا تقصها الا على واد او زرع، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خواب کو بیان مت کرو مگر ایسے انسان کے سامنے جو محبت کرنے والا ہو یا عقل مند ہو۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا۔ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بھائیوں سے متنبع بھی کر دیا، اور شیطان کا ذکر اس لیے کیا تاکہ حضرت یوسف کے دل میں اپنے بھائیوں کے خلاف کسی قسم کی نفرت کا جذبہ نہ پیدا ہو۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس کے بعد حضرت یعقوب نے کہا کہ اسی طرح تمہارا رب تم کو منتخب کرے گا۔ اب گویا اس خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں حضرت یعقوب کہ تمہارا رب تم کو منتخب کرے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تم کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا یا معاملات کی سمجھ کا علم دے گا، دونوں معنی ہو سکتا ہے تعویل الاحادیث کا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب کے اوپر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جیسا کہ اس کے پہلے تمہارے باپ ابراہیم اور اسحاق کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو تمام کیا تھا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا رب علم والا، حکمت والا ہے۔ اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد کان فی یوسف واخوته آیات للسائلین، یوسف اور ان کے بھائیوں کے اندر پوچھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ حضرت یوسف کے بارے میں سوال کیا تھا مشرکین نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا اور سورہ یوسف نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پوچھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں یوسف اور ان کے بھائیوں میں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور ان کا بھائی، حضرت یوسف اور ان کے ایک بھائی تھے بنیامین، یہ دونوں ایک ماں سے تھے اور باقی 10 بھائی دوسری ماں سے تھے، تو ایک جو محبت حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف اور بنیامین کے لیے ظاہر کرتے تھے وہ اور بھائیوں کے لیے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اس میں یہ بھی سبق ہے کہ باپ کو اگر کسی بیٹے سے زیادہ محبت ہو بھی تو اسے ظاہر نہیں کرنا چاہیے دوسرے بیٹوں کے سامنے، ورنہ اس سے آپس میں حسد اور بغض پیدا ہو سکتا ہے۔ چونکہ حضرت یوسف اور حضرت بنیامین کی جو والدہ تھی وہ انتقال کر گئی تھی اور یہ دونوں چھوٹے بھی تھے، تو ان کی محبت حضرت یعقوب کو زیادہ تھی، تو بھائیوں نے اس چیز کو محسوس کیا، تو کہا کہ یوسف اور ان کا بھائی ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، ہمیں پوری ایک جماعت ہیں، ہم 10 بھائی ہیں، ہم سے اتنی محبت نہیں جتنی ان 2 بھائیوں سے ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے باپ کھلی ہوئی غلطی پر ہیں، صریح غلطی پر ہیں، ہمارے باپ غلط کر رہے ہیں۔ اقتلوا یوسفا، ایک کام کرو یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا اس کو کسی سرزمین پر پھینک دو تو ساری توجہ تمہارے باپ کی خالص تمہارے لیے ہو جائے گی۔ جب تم یوسف کو پھینک دو گے یا ختم کر دو گے
تو ساری تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گی. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, اور اس کے بعد تم نیک ہو جانا. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ, تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا, لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ, یوسف کو قتل مت کرو, انہیں کسی اندھے کنویں میں ڈال دو. يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ, تاکہ کوئی قافلہ ان کو اٹھا لے جائے. ان کنتم فاعلین, اگر تم کرنے والے ہو. اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو تو یوسف کو قتل مت کرو, کسی اندھے کنویں میں ڈال دو. یہ بات ان کے بڑے بھائی نے کہی تھی. اب اس بھائی کا نام کیا تھا؟ بعض مفسرین نے لکھا اس کا نام روبیل تھا, بعض نے کہا اس کا نام یہودا تھا, بعض نے کہا اس کا نام شمعون تھا. بہرحال جو بھی تھا, اس میں سے ایک بڑے بھائی نے جو سمجھدار قسم کا تھا, اس نے کہا قتل مت کرو, ان کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ بھائیوں نے آپس میں پلاننگ کی اور پھر وہ حضرت یعقوب کے پاس آئے. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون, ان لوگوں نے کہا کہ اے ابا جان, کیا بات ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں یوسف کے بارے میں, جبکہ ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں, ہم یوسف کی بھلائی چاہتے ہیں اور آپ یوسف کے سلسلے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے. قال انی ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون, بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے, وہ خوب کھائے پیے اور کھیلے کودے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. حضرت یعقوب نے کہا کہ بے شک میرے لیے یہ غم کی بات ہے کہ تم اس کو لے کے جاؤ, اس کی جدائی میرے لیے غمگین کر دینے والی بات ہے. وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ, اور میں ڈرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ, اور تم اس سے غافل رہو, تم لاپرواہی برتو اور اس کو بھیڑیا کھا جائے, مجھے اس بات کا ڈر ہے. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون, بھائیوں نے کہا کہ اگر اس یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا اور ہم اتنے مضبوط جتھا ہیں, پوری ایک جماعت ہیں, تب تو ہم بہت خسارہ اٹھانے والے ہیں. یعنی آپ ہم کو اس لائق بھی نہیں سمجھتے کہ ہم 10 بھائی مل کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو بچا نہیں سکتے. تو اس طریقے سے ان لوگوں نے باپ کے سامنے بات کی. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب, تو جب وہ لوگ یوسف کو لے گئے اور ان لوگوں نے طے کر لیا کہ یوسف کو ایک اندھے کنویں میں ڈالیں گے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ تم ضرور ان کے اس کام کے بارے میں ان کو ایک دن بتاؤ گے, ایک دن آئے گا زندگی میں کہ تم ان کی یہ حرکت کے بارے میں خود ان کو بتاؤ گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے. یہاں حضرت یوسف کے لیے وحی کا لفظ استعمال ہوا, جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کافی چھوٹے تھے, بچپن کی عمر میں تھے. تو جو نبی ہوتے ہیں ان کے اوپر بچپن میں بھی وحی آ سکتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بچپن میں بھی وحی آئی تھی, حضرت یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی وحی آئی. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, اب بھائیوں نے اپنی پلاننگ کر لی, ان کو کنویں میں ڈال دیا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, اور رات میں اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے. رات میں کیوں آئے؟ تاکہ روشنی کم ہو اور تجربے کار باپ ان کے چہرے کو پڑھ نہ سکے, تو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب, کہنے لگے ابا جان ہم آپس میں دوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا. فاکلہ الذئب, اور ان کو بھیڑیے نے کھا لیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین, اور آپ ہماری بات پر کا بھروسہ نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچ بول رہے ہوں. یعنی یہ جھوٹ بولنے کا انداز دیکھیے کہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور کہہ رہے آپ ہماری بات کا بھروسہ نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچ بول رہے ہوں. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, اور جھوٹ موٹ کا خون حضرت یوسف کے کرتے پر لگا کر کے لے کے آئے. انہوں نے حضرت یوسف کا کرتا اتار لیا تھا اور اس کرتے پر کسی جانور کو ذبح کر کے اس کا خون لگا کر کے وہ حضرت یعقوب کے پاس لے کر کے آئے. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا, حضرت یعقوب نے کہا کہ بلکہ تم لوگوں نے خود اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے, یہ تمہاری اپنے دلوں کی بنائی ہوئی ایک پلاننگ ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. کیوں ایسا حضرت یعقوب نے کہا؟ ایک تو انہوں نے اپنی فراست اور اپنی ذہانت اور اپنی دراندیشی کی بنیاد پر کہا, اور دوسرے حضرت یوسف نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی بنیاد پر حضرت یعقوب کو یقین تھا کہ حضرت یوسف اس خواب کی تعبیر کے پہلے اس طریقے سے ان کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. لیکن اب چونکہ معاملے کی پوری حقیقت سے حضرت یعقوب ناواقف تھے, اس لیے صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. تو کہا کہ تمہارے دلوں نے ایک بات بنا لی ہے,
فصبر جمیل، تو صبر ہی بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے، مدد کی درکار ہے اس چیز پر جو تم لوگ بیان کر رہے ہو۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشری ھذا غلام۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، وہاں پر ایک قافلہ آیا، وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، تو انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، فادلی دلوہ، اس نے اپنے ڈول کو لٹکایا، قال یا بشری ھذا غلام، تو اس نے کہا کہ خوشخبری ہے، یہ تو غلام ہے، یہ تو ایک بچہ ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور ان لوگوں نے اسے ایک مال تجارت بنا کر کے چھپا لیا، واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب جانتا تھا جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب پتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، مگر اللہ ہونے دے رہا تھا تاکہ تقدیر الہی اپنا کام کرے، اور تقدیر الہی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان آزمائشوں سے گزر کر کے، ان کسوٹیوں پر سے نکھر کر کے ایک بڑے عظیم مقام تک پہنچنے والے ہیں۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم بھی آج آپ کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے جو برادران یوسف نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا، مگر ایک دن آئے گا جیسے یوسف کے بھائی لوگ ان کے سامنے لاچار اور بے بس بن کر کے ایک دن کھڑے تھے، یہ کفار قریش ایک دن آپ کے سامنے لاچار اور بے بس بن کر کے کھڑے ہوں گے جو آج آپ کو ستا رہے ہیں اور آپ کو دکھ دے رہے ہیں۔ اس میں یہ اشارہ ہے، واللہ علیم بما یعملون، اللہ کو خوب پتہ ہے جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور ان لوگوں نے یوسف کو چند درہموں میں بہت سستی قیمت میں بیچ دیا، چونکہ وہ ایک فری کا غلام ان کو ملا تھا، مفت کا غلام ملا تھا، تو اس کی کوئی قدر بھی نہیں تھی، انہوں نے جلدی سے یہ ہوا کہ اس سے پیچھا چھڑایا جائے، جو بھی فائدہ مل جائے اس کو لے لیا جائے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور یوسف کے سلسلے میں وہ بے رغبت تھے، انہیں زیادہ فائدے کی طلب نہیں تھی چونکہ انہوں نے مفت میں پایا تھا۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اور وہ شخص جس نے یوسف کو خریدا تھا، مصر کے جس شخص نے یوسف کو خریدا تھا، یہ کون تھا؟ یہ اس وقت کے بادشاہ ریان بن ولید کا وزیر تھا، جس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ اس وقت مصر کا بادشاہ کون تھا؟ ریان بن ولید، اس کا یہ وزیر تھا، وزیر خزانہ تھا، فوڈ منسٹر تھا، خوراک وغیرہ اناج کا جو غلہ ہوتا تھا وہ اس کی کسٹڈی میں تھا، اس کے انڈر میں تھا، تو وہ اس نے حضرت یوسف کو خریدا۔ تو جس نے مصر میں یوسف کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس کو اچھے سے رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے، ممکن ہے کہ یہ بچہ ہم کو فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے حضرت یوسف کے لیے سرزمین مصر میں ان کے قدم کو جمایا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھائیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ اپنے معاملے پر، اپنے ارادے پر غالب آنے والا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اللہ کے ارادے کو کوئی کینسل کرنے والا، کوئی اس کے ارادے کو ٹالنے والا نہیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے حکم اور اپنے ارادے کے اوپر غالب ہونے والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، اور جب یوسف اپنی پختگی کی عمر کو پہنچے، جوانی کی دہلیز پر پہنچے، تو ہم نے ان کو قوت فیصلہ عطا فرمائی اور علم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے۔ تو آج ہم لوگوں نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 22 تک دیکھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں ہم نے اہم باتیں کیا سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، حروف مقطعات یہ قرآن کریم کا ایک اعجاز ہے کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جن کو ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو چیلنج قرار دیا تو قرآن کے یہ حروف بھی چیلنج تھے۔ تو وہ لوگ جن کو اپنی زبان دانی پر ناز تھا وہ حروف مقطعات کا بھی جواب تیار نہیں کر سکے۔ قرآن کریم عربی زبان میں اترا، اس لیے اترا تاکہ اہل عرب اس کو سمجھ کر کے دوسروں تک پہنچائیں، اور اس لیے بھی کہ عربی زبان بہت رچ زبان ہے، بہترین زبان ہے، اور اللہ کا کلام دنیا کی سب سے بہترین زبان میں نازل ہوا۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کریم احسن القصص پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو واقعات ہیں وہ بہترین واقعات ہیں، ان واقعات کے اندر بے شمار نصیحتیں، ہمیں کسی اور قصے کہانی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، یہ سچے واقعات ہیں جو قرآن کے اندر بیان کیے گئے، ان کو ہمیں پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔
اسی طریقے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے، خوابوں کی تعبیر کا شریعت میں ثبوت ہے۔ یہ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ خوابوں کی تعبیر پوری ہونے میں وقت لگ سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جو خواب بچپن میں دیکھا اس کی تعبیر جوانی میں پوری ہوئی، تو خوابوں کی تعبیر پوری ہونے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن خوابوں کی تعبیر بہرحال ہوتی ہے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ اہم چیزوں میں احتیاط اور پردہ داری کرنا چاہیے۔ کوئی معاملہ اگر اہم ہو تو اس کو چھپانا چاہیے تاکہ حاسدین کی نظروں سے آدمی محفوظ رہے۔ آل ابراہیم کی فضیلت معلوم ہوئی، حضرت یوسف بھی آل ابراہیم میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو، حضرت ابراہیم کی آل و اولاد کو کیا مقام سے نوازا۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اولاد میں سے کسی ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ یہ اولاد میں باہمی نفرت کا سبب بن سکتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ بہت ساری مصیبتوں کی جڑ حسد ہے، نہ بھائیوں کو حسد ہوتا اور نہ یہ تمام چیزیں ہوتی، تو حسد بہت ساری مصیبتوں کی جڑ ہے۔ غم ظاہر کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غم ظاہر کیا لیکن لوگوں سے شکایت نہیں کی، اللہ سے شکایت کی، تو غم ظاہر کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا معاملہ بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تو اللہ نے ان کی دلجوئی کے لیے ان کو وحی کی کہ آپ گھبرائیے مت، ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب ان بھائیوں کو خود آپ ان کے کرتوت سے آگاہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ صبر جمیل کی فضیلت معلوم ہوئی۔ صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر شکایت نہ ہو، لوگوں سے شکایت نہ ہو اور جزا نہ ہو، رونا دھونا نہ ہو، رونا پیٹنا نہ ہو، لوگوں کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار نہ ہو۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ انسان کی نیت اگر درست ہو اور عمل اگر صحیح ہو تو اس کا بدلہ اس کو ضرور ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیت صحیح تھی، ان کے اعمال اچھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اللہ نے ان کے اجر کو ضائع نہیں کیا۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی آیات ہم اگلے درس میں پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب